معزز مصلیان کرام، ایک اہم موضوع سے متعلق انشاءاللہ 15 منٹ ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ ہمارے اس درس کا موضوع ہے مسجدیں دلوں کو جوڑتی ہیں نہ کہ توڑتی ہیں۔ بڑا اہم موضوع ہے۔ ہم تمام مصلیان اکرام سے گزارش کریں گے کہ اس موضوع کو غور سے سنیے اور ایمانی رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو مکے میں 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر فرمایا تھا، وہ جسے بولتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو مدینہ آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا دفاع کرنے کا حق مل گیا۔ چنانچہ اللہ نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہا کہ یہ مسلمانوں کو، مہاجرین کو ان کے گھروں سے نکالا گیا توحید کے اقرار کے نتیجے میں، یہ مظلوم ہیں، لہٰذا یہ اسلام کا دفاع کرتے ہوئے لڑ سکتے ہیں۔ جنگ کی اجازت دے دی گئی۔ پہلی جنگ جو بدر ہوئی تھی نا، اگر آپ اس تعلق سے جاننا چاہتے ہیں سورہ انفال کو پڑھیے۔ سورہ انفال کہاں ہے؟ تقریباً جو ہے یہ 90 پارے میں ہے، یہ 90 پارے میں تھوڑی ہے، 10ویں پارے میں تھوڑی ہے۔ انفال کو پڑھیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں سورۃ الانفال سورۃ بدر ہے، شروع سے لے کر آخر تک اس جنگ میں جنگ بدر کا ذکر ہوا ہے۔ دنیا میں جب بھی حق و باطل کا معرکہ گرم ہوگا تو دنیا بدر کو کبھی بھلا نہیں سکتی۔ غزوہ بدر میں مسلمان کیوں کامیاب ہوئے تھے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مقدر رکھی تھی مسلمانوں کے لیے، اس لیے ہوئی۔ لیکن ہم جو ہے اس سورۃ انفال کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کے کامیابی کا سب سے بڑا راز اگر کوئی تھا تو وہ یہ تھا کہ ان کے دل ایک تھے اور ان کی صفوں میں اتحاد تھا، ایمانی رشتہ مضبوط تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو کامیابی کے پروانے عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے دلوں کو پیسوں سے جوڑ نہیں سکتے۔ یہ بات سنیے، آپ دلوں کو جوڑنا ہے، پیسے دے کر دلوں کو جوڑ نہیں سکتے آپ۔ اگر دلوں کو جوڑنا ہے، دلوں کو ایک کرنا ہے، اس کا تعلق روحانی طاقت سے ہے۔ آپ کسی آدمی کو پیسے دو، جب تک پیسے آپ کے اس کے پاس رہیں گے آپ کا اس کا دل ایک رہے گا۔ جیسے ہی پیسے ختم ہو جائیں گے وہ بولے گا میں اس کو جانتا بھی نہیں۔ یہ دنیا کی حالت ہے۔ لہٰذا جب بھی دنیا نے مال کے بل بوتے پر مسلمانوں میں اتحاد اور ان کے دلوں کو ایک کرنے کی کوشش کی تو یہ کوشش ہرگز ناکام ہو گئی، کامیاب نہیں ہوئی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زمین بھر کر کے تم بھی خرچ کرو دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے، اللہ تبارک و تعالی دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ معزز حاضرین، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل ایک ہوں، امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، اس کے لیے تو ہم بہت نعرے لگاتے ہیں، بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں۔ اگر میں مختصر سے کہوں جملے میں، اگر آج کا مسلمان چاہے وہ امریکہ گورا ہو، افریقہ کا کالا ہو، کوئی بھی مسلمان ایمانی رشتے میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اسے اپنے عقید توحید کو پرفیکٹ کرنا چاہیے۔ امریکہ کا گورا لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، افریقہ میں رہنے والا کالا بھی وہی لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ دیکھیے اسی عقید توحید نے حبشہ سے آنے والے بلال کو ایک بنایا تھا، اسی عقید توحید نے فارس سے آنے والے سلمان کو ایک بنایا تھا۔ تو معلوم ہوا یہ مٹھی بھر جماعت مسلمانوں کی کب تیار ہوگی؟ جب ہمارا عقید توحید ویسا ہوگا جیسا حضرات صحابہ اکرام کا تھا۔ معزز حاضرین، صحابہ کے دل ایک تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کے دلوں میں محبت، ایمانی رشتہ مضبوط ہونے میں سب سے بڑا سبب توحید کے بعد اگر کوئی تھا وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ اب دیکھیے ہمارے پاس کئی لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں۔ کہاں تو بھی مارکیٹ میں دیکھے تو مسجد تقی الدین میں آپ نماز پڑھنے آتے کیا؟ دیکھو ہمارا ایمانی رشتہ کیسا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام ویسے نہیں تھے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح تھے، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، دکھ درد میں محسوس کرتے تھے۔ آج ہمارے اس میں کیا ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل میں سلفی لوگ آپس میں لڑ لیتے ہیں،
مثلا ٹوپی کا مسئلہ آتا ہے، یہ لوگ بولتے ٹوپی پہننا، بعض لوگ بولتے ہیں نہیں پہننا، نہیں، یاد رکھیے ہر مسئلے کو اس کے خانے میں رکھو آپ، شریعت نے جس مسئلے کو جہاں رکھا ہے وہیں رکھو آپ۔ ایسا رکھنے سے کیا ہوگا؟ دلوں میں محبت پیدا ہوگی، آپس میں اختلاف و انتشار پیدا نہیں ہوگا۔ آج ہمارے اندر توحید تو ہے مگر وہ محبت نہیں ہے۔ یاد رکھیے اگر توحید رہ کر بھی محبت نہیں بولا تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے ہماری توحید حقیقی توحید نہیں ہے، چپ کے ٹھکانے والی توحید ہے۔ وہ جس توحید میں خلل ہے وہ توحید مسلمانوں کو ایک نہیں بنا سکتی۔ صحابہ کرام جیسا عقیدہ توحید اگر ہوگا تو ہم ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ نے مدینہ میں آتا ہی کیا کام کیا آپ جانتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آنے والے مہاجرین اور مدینہ میں رہنے والے انصار میں آپ نے مواخات کرائی۔ ابو الکرام آزاد رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین اور انصار کے درمیان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت پیدا فرمائی، جو بھائی چارگی پیدا فرمائی، ایسی بھائی چارگی، ایسی محبت، ایسا ایمانی رشتہ، ایسا آپسی گہرا تعلق، یہ زمین و آسمان جب تک قائم ہے دنیا ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ماشاءاللہ کیسے تھے وہ؟ مہاجر تو کیا کرتا تھا؟ اپنے انصاری بھائی کے لیے بیوی سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ آج ہم نماز میں ذرہ ہٹ کو کھڑو بولے تو ہمیں صورت بنا لیتے، نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا جب تم نماز کو کھڑے ہوتے ہو تو اپنے اس ہاتھوں کو نرم رکھو، ہمیں گھٹ کر لیتے اسے، نہیں، نرم رکھنا۔ جب تمہارے مسلمان بھائی کو لگے تو کیا ہونا؟ نرم رہے تو دل میں محبت پیدا ہوتی۔ آپ سخت کر لے تو کیا بولیں گے؟ اس کے کندھے سخت ہے تو دل کیسا رہتا ہے کہ بلکہ دل میں آ سکتا ہے۔ معزز حاضرین یاد رکھیے سب سے پہلے آپ نے بھائی چارگی پیدا فرمائی، اور غور سے دوسرا پوائنٹ یہ مسلمانوں میں اتحاد، خصوصاً مسجد میں آنے والے ہر ایک مصلی کو دوسرے مصلی سے محبت ہونا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے مدینہ آتے ہی نہ اپنا گھر بنوایا، غور سے سنیے، نہ انصاریوں کے لیے گھر بنایا، نہیں مہاجرین کے لیے بنایا، بلکہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں قیام فرمایا۔ 14 دن کے قیام کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 یتیموں کے پاس زمین لے کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر فرماتے ہیں۔ لہذا کیا معلوم ہوا؟ یہ اسلامی معاشرے کی بنیاد اگر اتحاد پر رکھنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ توحید کے بعد مسجد کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے دلوں کو آپس میں جوڑنے میں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مکمل طور پہ تعمیر فرمائی۔ اب آئیے ہم کو بتاتے ہیں مسجد میں جو بھی آتا ہے اس کا دوسرے مسلمان سے دل جڑ کر رہنا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے؟ دیکھیے آپ جانتے ہیں نماز کو کھڑے ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرتے تھے، بولتے اعتدلوا، معلوم ہے رصوا صفوفکم تراصوا، ایسے الفاظ آتے ہیں، جم کر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ کہ غلطی کی اصلاح بھی ہم کر دیتے ہیں، کچھ اہل حدیثوں کو ہم دیکھتے ہیں پیر ایسا گھیر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارا کندھا کہاں ہے کہ پیر بھی وہاں ہے، اگر آپ پیر زیادہ پھیلا تو کندھے میں گیپ آ جاتا، نہیں کرنا بس آپ تو سمجھیے جہاں پیر ہے وہیں پیر رکھنا، کندھے کی جگہ کندھا رکھنا۔ اگر بازو والا کوئی ایسا آدمی آیا جو آپ سے پیر نہیں ملا رہا، چھوڑ ڈالنا اسے آپ، اگر آپ ایسا پیر لے لے گے تو کہاں تک لے جاتے؟ گر جاتے بعد میں جا کے آپ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح ہے، صفوں کو درست کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا پیٹ بھی ذرہ برابر بھی ہوتا تو چھڑی چبو کے بولتے تھے اب اپنی صف سیدھی کرو۔ جانتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کوڑا رکھتے تھے جانوروں کو مارنے کا، دیکھیں اقامت ہونے کے بعد پوری صف میں گزر کے کوڑا لے کے صفوں کو درست کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفوں کو درست کرنے کا حکم دیتے تھے۔ الحمدللہ اہل حدیث مساجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ جیسے ہی اقامت ہوتی ہے امام کیا ہوتا ہے؟ مقتدیوں کی طرف کھڑے ہو کر اپنی صفوں کو درست کر لیجئے، کندھے سے کندھا پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہو جائیے، بولتے یہ نماز کے مکمل کرنے کا ایک حصہ ہے۔ اپنے کپڑوں کو ٹخنے کے اوپر
یہ ایکسٹرا فٹنگ ہوئی ہے. آج چونکہ موبائل بھی آ گئے, بولتے ہیں ذرا موبائل بھی یا تو سائلنٹ کر لو یا تو فلائٹ موڈ میں ڈال لو یا تو سوئچ آف کرو, بہتر ہے یہ. ماشاءاللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے. مگر دوسری مساجد میں ہم دیکھتے ہیں جا کے جو ہے امام کھڑا ہو جاتا, اقامت ہوتے ہی رکعت بن لیتا, کون کون کیسے کھڑے معلوم بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیے اگر ہماری نمازوں میں صفیں درست نہ ہو تو امت مسلمہ ایک صف کیسے بن سکتی ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھو, اور آپ جانتے ہیں صفوں کو درست کرنا واجب ہے, ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری نے باب باندھا جو آدمی صف کو درست نہیں کرتا گنہگار ہو جائے گا. واجب ہے, فرض ہے صفوں کو درست. ذمہ داری کس کی؟ امام کی. اور ہر ایک آدمی اپنے بازو کھڑے ہوئے آدمی کا مکمل طور پر خیال کرنا. اگر کوئی ذرہ بھی دور کھڑتا ہے تو لے کے برابر اسے مکمل طور پر کھڑنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لوگو اپنی صفوں کو درست کرو ورنہ تمہارے دلوں میں تمہارے چہروں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. حقیقت یہی ہے. آج صفوں کی درستگی کو ہم نے ایک معمولی بات سمجھ لیا ہے, اسی وجہ سے نمازوں میں ہمارے صفیں درست نہیں, امت کی صفیں بھی مکمل طور پر بڑی بری طرح متاثر ہیں. اور آپ نے کیا فرمایا, ہم جیسے نماز میں صف کو درست کرتے ہیں اسی طریقے سے فرشتے بھی اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو مسجد میں اتحاد, امام سے آگے نہیں جانا, یہ بھی اتحاد ہے نا. یہ انہیں اللہ اکبر بولا تو تمہیں جانا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا دیکھو, امام سے پہلے اگر تمہیں چلے گئے تو یہ اتحاد کو توڑے جیسا ہوا نا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو ڈرنا چاہیے جو امام کے جانے سے پہلے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے کی طرح بھی بنا سکتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, معمولی نہیں. اور محدثین تو لکھتے ہیں جن لوگوں نے عمدن اس حدیث کی مخالفت کی, اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں کئی لوگوں کے چہروں کو گدھے کا چہرہ بنا دیا ہے. حقیقت ہے یہ. لہذا صفوں کو درست کرنا چاہیے. اسی لیے کیا بولتے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کیا مطلب ہے, جب انسان آتا ہے مسجد میں, اللہ تعالیٰ کسی کے فقیر کو نہیں دیکھتا, کسی کے مالداری کو نہیں دیکھتا, کسی کے گورے پن کو نہیں دیکھتا, کسی کے کالے پن کو نہیں دیکھتا. پورے اللہ کے بندے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. یہ نماز میں صفوں کی درستگی ہوتی ہے نا, یہ ہمارے اتحاد کے پیغام کو مکمل پر لوگوں کے سامنے بتاتی. اس لیے دیکھیے ہم آپ کو بتاتے ہیں عید کے موقع پر ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے آؤ, یہ کئی کو ہے. یہ علماء کیا بولتے, یہ ہماری طاقت اور اتحاد کا مظاہرہ ہے. دیکھو ہم جا رہے ہیں آ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ کہیں بھی دیکھو توحید پرست ہے, اگر صفے سے کھڑے ہو کر ماشاءاللہ نماز پڑھے تو جو لوگ باہر رہتے ڈرتے رہتے. اب جب جو آپ ٹرین کی بات کریں, اگر آپ سفر میں ہیں نماز پڑھے تو ماشاءاللہ پورے غیر مسلم پر اس کا اچھا اثر پڑتا. توحید پرست ہے, یعنی اللہ کی عبادت کر رہا ہے, یہ عبادت کا صحیح طریقہ کر رہا ہے نا, سارے فطرت والے ماشاءاللہ مکمل طور پر اس کو پسند فرماتے ہیں. معزز حاضرین, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں اتحاد کیسے تھا دیکھو. جو غریب صحابہ تھے ان کو بولتے اصحاب صفہ. کیا بولتے, اصحاب صفہ. کیا تھا ان کا حال, پہننے کے لیے کپڑا نہیں, کھانے کے لیے کھانا نہیں, بس چندیاں جیسے کپڑے تھے اس سے اپنی شرمگاہ کو بچا کر جو ہے رہا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کا بڑا خیال کرتے. جب بھی ان فقراء صحابہ کو کھانے کی ضرورت پڑتی نبی کے گھر کے دروازے پر جاتے اور وہاں گئے تو اللہ کے نبی ان کو لے جاتے تھے. کیسا تھا زمان, اللہ اکبر. یہ فقراء صحابہ جو تھے نا, ان کے تھے لیڈر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ایسا ہوتا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا کمرہ اور آپ کا ممبر, ان دونوں کے درمیان میں ابو ہریرہ 5000 حدیثوں کے یاد کرنے والے بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. ابو رضی اللہ عنہ بولتے میں گر گیا تو لوگ سمجھتے ابو ہریرہ سو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارے حضرات صحابہ اکرام, کیسا اتحاد تھا ان لوگوں میں. اگر ذرہ برابر بھی بھوکے ہوتے نبی بڑا خیال کرتے. ایک دن ابو ہریرہ مدینے کی گلی میں ہیں, وہاں سے ابو بکر گزرے, بولے ابو ہریرہ کیا تو ٹینشن ہے کیا؟ نہیں, کیا بھی نہیں, جاؤ. عمر آئے, کیا تو ٹینشن ہے؟ نہیں ہے, جاؤ. اللہ کے نبی گزرے, نبی تو چہروں کو دیکھ کر پڑھ لیتے تھے. ابو ہریرہ نے کہا اے ابو ہریرہ بھوکے ہیں کیا؟ ہاں.
اللہ کے نبی کسے بھوکا چھوڑتے تھے اپنے زمانے میں؟ اپنے ساتھ لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ فقراء صحابہ کے لیڈر بولے نا ہم، ان کو تھوڑا سا دودھ دیے، بولے پورے فقراء صحابہ کو جگہ پلاؤے۔ ابو ہریرہ بولتے ہیں اتنا سارا چھوٹا دودھ لے کر میں 250 450 صحابہ کو کیا پلاؤں گا میں؟ وہ لے گئے، سارے صحابہ دودھ پیے ماشاءاللہ، اتنا دودھ واپس آئے، اتنا پورا دودھ پورا بچا ہوا تھا۔ نبی کے معجزہ ہے۔ ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دودھ کو رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ پیو، تمہیں پورے فقراء صحابہ کو پلا دیے نا، تم پیو۔ بولے ایک بار پی لیا، اور پیو ابو ہریرہ، پیتے گئے۔ ابو ہریرہ پی کر رکھے تو بھی ماشاءاللہ دودھ ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا۔ اس مثال سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ درد تھا، مسجد میں اتحاد تھا، ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کرتے تھے۔ آج ہماری مساجد میں کوئی بیمار ہو گئے بولے تو امام دعا کرے تو اس پر آمین بولنے والی زبان بھی نہیں ہمارے پاس۔ آج حال یہ ہے، اگر کوئی بیمار ہو گیا اس کے دکھ درد کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین، ایسا ہی واقعہ صحیح مسلم میں دیکھیے، قبیلہ مضر کے کچھ لوگ نئے مسلمان ہو کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے۔ آپ نے ان کو دیکھا، بعض لوگوں کی شرمگاہ نظر آ رہی ہے، نئے مسلمان۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پیچھے کا حصہ نظر آ رہا ہے، پرانے چندیاں پہن لے کو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا آپ کو رونا آ گیا۔ آپ اللہ کے نبی کا درد وہ تھا، آپ تو وہ رحمت والا دل لیے تھے، شاید کسی وہ رحمت دنیا میں کسی کو نہیں ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر گئے، بولے دیکھو قبیلہ مضر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ننگے ہیں، تلواریں لٹکائے ہوئے ہیں، کپڑے نہیں ان کے پاس، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ جس آدمی کے پاس جو طاقت ہے وہ صدقہ و خیرات کرے۔ آپ نے مسجد میں اس موقع پر اعلان فرمایا۔ حضرات صحابہ اکرام نے آدھے گھنٹے کے اندر ایسا ڈھیر لگایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو خوش ہو گئے۔ آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر جو ہے صحابہ کے سامنے فرمایا من سن سنتا حسنتا فعلیہ اجرہا واجر من عمل بہا۔ اگر آدمی نیک کام کیا تو اس کو دیکھ کر جتنے لوگ نیک کام کرتے پورا ثواب اس کو ملے گا۔ ڈھیر سارا مال، کپڑے، سب پیسے مکمل طور پر ڈالے ہوئے۔ دیکھو ایک نیا مسلم جب آتا ہے، نبی کے زمانے میں اتحاد مکمل طور پر کیسے تھی۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات بھی ہے۔ اب عصر میں تقی الدین میں کچھ لوگ آئے ہوں گے، کچھ لوگ نہیں آئے ہوں گے۔ ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے، کوئی بھی مسلمان ایک نماز میں نے لکھا تو السلام علیکم، خیریت، طبیعت صحیح تو ہے، کیوں نظر نہیں آیا؟ یہ ایمانی رشتہ اگر ہمارے اندر آ گیا نا ماشاءاللہ، ہم ایک مسجد سے جیسے بولتے چراغ سے چراغ جلتے ہیں، اتحاد مکمل تو پیدا کر سکتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بھی مسجد کو نہ آتا، ہم اس کے بارے میں برا گمان کرتے، وہ منافق تو نہیں ہے، وہ مسلمان ہو کر کیوں نہیں آیا؟ ایسے ہی ہوا نبی کے زمانے میں ایک صحابی ڈر کے اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیے تھے۔ اللہ کے نبی پوچھے صحابہ اکرام کی جماعت، وہ ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ صحابی نے کیوں نظر نہیں آیا انہوں؟ بولے یا رسول اللہ وہ ڈر کے گھر میں بند ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے ان کو بتاؤ کہ جنت کی خوشخبری ہے ان کو۔ بہرحال کسی وجہ سے تو معلوم کیا ہوتا ہے، مسجد میں آنے سے ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، دل میں جگہ بنتی ہے، توحید بھی ہے، ساتھ میں محبت آتی ہے، تو ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے آج بڑے افسوس کی بات ہے، مساجد میں وہ گندی سیاست ہے جو غیر مسلم باہر بھی نہیں کرتا۔ افسوس کی بات یاد، مساجد میں اتنی گندی سیاست ہوتی ہے ذمہ داروں کی طرف سے، بعض لوگ تو مسجدوں کو جاتے نہیں، کیوں بولے تو نہیں بھائی فلاں ذمہ دار رہے گا کیا تو بول ڈالتا مجھے انہیں۔ دیکھو اللہ اکبر، یہ کیا، یہ دلوں کو توڑنے کی جگہ ہے۔ اور جو آدمی ذمہ دار ہو کر آنے والے مسلیوں کو پریشان کرے گا، اللہ کی نظر میں ظالم ٹھہرے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اللہ کے نبی نے، حضرات صحابہ اکرام نے مسجد کے ذریعے دلوں کو جوڑا۔ آج کا ذمہ دار اور مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مساجد کے ذریعے دلوں کو توڑ رہا ہے۔ دیکھو ہمارے پاس جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے پاس فلاں ہوتا ہے، مسجد میں مختلف طبقے کے لوگ آتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں،
ادھیڑ عمر کے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کو اپنے اپنے لحاظ میں رکھ کر یہ ہونا چاہیے۔ کبھی کیا ہوتے بڈھے لوگ جوانا پہ برسنا شروع کرالتے، یہ بھی نہیں ہونا۔ بعض لوگ ایسے ہوتا جوانا بڈھا گالے دینا شروع کرالتے، اور بس بچوں کو مارتے، اور کیا ہے جو ابھی جوان ہوتے رہتے انہوں خالی آوازاں کرتے تھے، مسجد میں بیٹھ کے باتیں کر لے ہنسلے کر رہتے۔ یاد رکھیے مسجد میں کوئی بھی برا کام کرتا ہے حکمت کے ساتھ بولو، ایسی بات نہ بولو کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، نہیں، اچھے انداز سے بولو۔ ایک واقعہ سناتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا، چند لوگ آ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زور زور سے باتیں کرنے لگے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر گئے، کہاں والے تمہیں؟ بولے طائف والے۔ بولے اگر تمہیں مدینہ والے ہوتے تو مار مار کو باہر نکلتا تم نہ۔ دیکھو باہر سے آئے تھے، عمر جیسا سخت انسان بھی دو آدمیوں پر رحم کر رہا ہے تو ہم نہیں کر سکتے؟ ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ اور یہ بات یاد رکھو، مسجد میں آنے کے بعد تعلقات کڑے بڑوے ہوتے، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو حلق کے نیچے نہیں اترتی ہیں، لیکن یاد رکھو صبر کا دامن جب تک نہیں تھامتے تعلقات ہرگز بحال نہیں ہو سکتے دنیا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ وہ مومن بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا ہے، تکلیف آئے تو صبر کرتا ہے، اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا بھی نہیں، صبر بھی نہیں کرتا۔ لہذا مسجد میں مختلف طبقات کے لوگ آتے ہیں، کبھی تلخ ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، تو کڑواہٹ ہوتی ہے، تو آپ اتحاد کو پارا کرنے والی چیزوں پر مکمل طور پر اس سے بچ کر رہیں۔ آخری بات بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منتشر نہیں فرمایا۔ آپ دیکھو آپ کا کوئی خطبہ، کوئی جملہ، کسی جملے نے آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کسی کا دل نہیں توڑا آپ نے، بلکہ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کوشش یہ رہتی تھی امت کے دلوں کو جوڑا جائے، امت میں جو ہے اتفاق پیدا کیا جائے، انتشار پیدا نہ کیا جائے۔ اسی لیے دیکھو آج ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، لوگ ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی اپنے مخالف کا نام بھی لے لیتے ہیں، نہیں لینا۔ لینے سے کیا ہوتا ہے، آپ بھی مجروح ہوتے، آپ کی مسجد بھی مجروح ہوتی، جس کا نام لیے وہ طبقہ بھی، وہ مسلک والا بھی آپ کے اوپر تیرا چھوڑنا شروع کرالتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیکھو جب بھی کوئی آدمی برائی کرتا تو نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں تقریر میں نام نہیں لیتے تھے، اشارے کنایے سے بات کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ امت باقی رہے اور گنہگار کے گنہ پر پردہ بھی پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، کون کی قوم ایسا کرتے ہیں، کون کی ایسا کرتے ہیں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسے اشارے کنایے سے بات کرے تو ماشاءاللہ کیا ہوتا، آپ جو بولنا چاہتے ہیں آپ کی بات کو سمجھ جاتے۔ معزز حاضرین، اس واقعے سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو مساجد سے جوڑا جاتا، دلوں کو جوڑا جاتا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی کافر بھی آ جاتا تو اللہ کے نبی اس سے بڑے اچھے انداز سے پیش آتے تھے۔ اپنا مسلمان بھائی کوئی بھی آئے اس سے چھوٹے چھوٹے بات میں لڑ لینا، پریشان کرنا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بدو جسے بولتے کھیڑے والا پیشاب کرنے آیا، حضرات صحابہ کرام کیا کرے، اسے مارنے اٹھے۔ اللہ کے نہیں بولے چھوڑو پیشاب کرنے دو، دیکھو، اور اس کے بعد کیا کرے، پورا پیشاب ختم ہونے کے بعد آپ نے فرمایا ایک بالٹی پانی جا کو وہ جہاں پیشاب کرے اس کے اوپر ڈال ڈالو۔ سمجھ میں آگے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کھیڑے والے کو بلایا، بلا کر نہیں بولے عقل نہیں ہے، عقل گڑگے میں ہے، بالاں سفید ہو گئے ہیں، نہیں، یہ اصول نہیں تھا نبی کا، نبی عار نہیں دلاتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ مسجدیں پاک ہوتی ہیں، ان مسجدوں میں اللہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، یہ مسجدیں باتیں کرنے کی نہیں ہیں، پاک جگہ ہے، پاک جگہ کو گندہ نہیں کرنا۔ اچھا، اس حدیث میں کتنے باتیں معلوم ہوتے، دیکھو پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے انسان جب پیشاب کرنا شروع کرتا ہے اطباء بولتے نہیں روکنا اسے، اگر آپ روک دیے تو دوبارہ پیشاب نہیں آتا ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اگر حضرات صحابہ کرام اسے پکڑتے نا، کیا ہوتا، پیشاب کرنے کو جاتا تو پوری مسجد غلط ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ ان اخلاق پہ۔
اللہ کے نبی نے کیسے اصلاح فرمائی. اگر بھاگ جاتا کیا ہوتا, پیشاب بھی ایک جگہ نہیں, لمبا ہو جاتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اچھے اخلاق سے اس سے پیش آئے, آپ نے ایک بڑے سے مسئلے کو چھوٹے مسئلے میں ختم کر دیا. بولے ایک بالٹی پانی ڈالے تو پاک ہو جاتا ہو. آج ہمارے پاس کیا ہوتا, انتظامیہ سے, امام سے, مسجد سے, اس سے اس سے لوگ جھگڑتے رہتے. نہیں, یہ جھگڑنے کی جگہ نہیں ہے, دلوں کو جوڑنے کی جگہ ہے. جہاں تک ہو سکے دوسرے کو برداشت کرو, اپنے اندر صبر, قوت برداشت, تحمل پیدا کرو, ایک دوسرے کو برداشت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو برداشت فرمایا. نتیجہ کیا ہوا معلوم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے اس کا دل جیتا. انہیں بولا جاتے ہوئے, میں نے اس سے اچھا معلم دنیا میں نے دیکھا, مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. لہذا اس درس سے ہم آپ کو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ مسجدیں دلوں کو جوڑنے کی جگہ ہے. توحید کی وجہ سے ہم کندھے سے کندھا, پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم نہیں ملتا, ہمارا دل ملتا ہے. اپنی صفوں کو درست کرو, صبر کرو, ایک دوسرے کو برداشت کرو. 5 انگلیاں ایک طرح نہیں رہتے, معلوم نا. ایک کے ماں باپ سے پیدا ہوئے بھائی بھانا ایک نہیں رہتے, الگ الگ آنے والے مسلیاں الگ الگ مزاج کے رہیں گے. 22 کا سونا رہتا, 24 کا رہتا, 42 کا کہیں رہتا. ویسے انسانوں بھی الگ الگ ہوتے ہیں. ہر دیر برداشت کرو اور مسلیوں کو برداشت کرو. بوڑھے لوگ بھی اپنے جو ہے اپنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور بچوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں. اور جو بچے, جو نوجوان ہوتے ہیں, وہ بڑوں کا احترام کریں. مسجد میں محبت کا ماحول پیدا ہونا چاہیے, پیار کا ماحول ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.